کھانا کھانے کا صحیح طریقہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک اہم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ دنیا میں جتنی جد و جہد ہوتی ہے اسی کھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر عمل نہ کریں تو ڈاکٹروں کے چکر لگانا پڑ جاتے ہیں، یعنی پیٹ خراب، بد ہضمی، قبض وغیرہ کی شکایت رہتی ہے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی طریقہ سب سے بہترین اور قابل فخر ہے، اور وہ طریقہ ہمارے پیارے نبی جناب محترم فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر ہم اپنی نبی کی بتائی ہوئی سنتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ کھانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ نمبر 1، کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا۔ کھانا دسترخوان پر ہی کھانا چاہیے، کیونکہ ایک تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسری اگر لقمہ گرے تو دسترخوان سے اٹھا کر کھا سکیں۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائی سمیت دھونا۔ بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے نقصان ہے، کیونکہ ہاتھوں پہ بیکٹیریا، جراثیم ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تو پیٹ درد کی وجہ کھانے سے پہلے ہاتھ کا نہ دھونا ہے۔ ماشاءاللہ یہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب بتائیے، اگر ہم نبی کی سنتوں پہ چلتے ہیں تو کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 3، نیچے فرش پر بیٹھ کر کھانا۔ افسوس، فرش پر بیٹھ کر کھانے کی سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ شادیوں اور پارٹیوں میں ایک نیا فتنہ برپا ہے جسے بفے سسٹم کہا جاتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ بیٹھ کر کھانے کی سنت کو زندہ کریں، کیونکہ بیٹھ کر کھانے میں فائدہ ہے۔ نمبر 4، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے، اللہ کا نام لے کر شروع کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ترجمہ، میں نے اللہ کے نام اور اس کی برکت پہ کھانا شروع کیا۔ ایک مسئلہ، اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو یہ پڑھیں، بسم اللہ الاول والآخر۔ ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ نمبر 5، کھاتے وقت بیٹھنے کا طریقہ۔ کھاتے وقت جو بیٹھنے کا سنتی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بایاں پیر بچھا دیں اور داہنا پیر کھڑا رکھیں۔ کھاتے وقت زیادہ باتیں نہ کریں۔ کچھ اہم مسئلوں پر بات کر سکتے ہیں، پر زیادہ دنیا داری کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھائیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ اگر کھانا دسترخوان پہ گر جاتا تو آپ اٹھا کر کھا لیتے۔ آج کل ہم شرم کی وجہ سے نیچے گرا ہوا کھانا نہیں کھاتے۔ عزیزو، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اہم ہے، نہ کہ دوسروں کے سامنے شرم کی وجہ سے ایک سنت کو ترک کر دینا۔ زیادہ جھک کر نہ کھائیں اور ہمیشہ کھانا داہنے ہاتھ سے ہی کھائیں۔ چمچ، چھری، ان سے کھانا کھانے سے پرہیز کریں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ نمبر 7، کھانے میں عیب نہیں نکالنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، نہیں تو خاموش رہتے۔ نمبر 8، کھانے میں پھونک نہ ماریں۔ اکثر کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم کھانے پر پھونک مارتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ اس سے کھانے میں جراثیم شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے سامنے رکھی چیز کو ہی کھائیں، نہیں تو دوسرے کھانے والے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ کھانے کے برتن کو صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ کیا پتہ اللہ نے کس دانے میں برکت رکھی ہے۔ نمبر 10، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کے متعلق چند احادیث۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک ساتھ جمع ہو کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے اس کھانے میں برکت ہوگی۔ ابو داؤد۔
جو کھانے کے بعد برتن اچھے سے صاف کر لے وہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ ترمذی۔ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کھانا کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا۔ ترمذی۔